بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جادو کی علامات کا شکار ہیں۔ گھر کے والے سے یعنی چیٹے ہیں، خون کے، پانی کے، سائے ہیں، کسی خاص جگہ خوف آتا ہے، کسی خاص جگہ آپ کو کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو اپنے بستر، اپنے کمرے میں آہٹ اور کھٹکا محسوس ہوتا ہے، اور یہاں تک بعض دفعہ حالات ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑے بڑے بال ملتے ہیں، یا کوئی خاتون ہے وہ سوتی ہے، لیٹتی ہے، تو اس کو اپنے ارد گرد آس پاس دائیں یا بائیں کوئی مرد کی موجودگی کا احساس ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ آپ جادو کا بھی شکار ہیں، اور جنات بھی آپ کے اوپر مسلط ہیں، جو آپ کو خراب کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، آپ کا گھر تباہ کرنے کے لیے، اور آپ کی آپس کی ناچاقیوں کے پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان سب کا مقصود آپ کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اولاد کی بھی رکاوٹ اس میں شامل ہے۔ اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کے معاملات میں خرابی کا مسئلہ بھی آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، اور اگر مرد ہے تو مرد کے حوالے سے اس کو عورت سے کمزور کرنا، عورت سے دور کرنا، عورت سے اچاٹ کرنا بھی شامل ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی شادی میں رکاوٹ بھی ان وجوہات کی بنیاد پر ہے، روزگار کی رکاوٹ بھی ان وجوہات کی بنیاد پر ہے، اور دیگر چیزیں جتنی خرابی ہو رہی ہے سارا کا سارا تعلق جادو سے ہے ابتدائی طور پر۔ لیکن اگلی سطح پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے اعصاب سے یہ جنگ ہار جاتا ہے تو سب سے پہلا حملہ ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر ہوتا ہے۔ تو آدمی اب جسم کی خرابی کے بعد، جسم کے تباہ ہو جانے کے بعد دماغ کی تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں گھر کرتی ہیں کہ اب تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکو گے، اب تمہارا کوئی اس دنیا میں دوست نہیں ہے، سارے ہی دشمن ہیں، جو بھی بول رہا ہے تمہارے خلاف بول رہا ہے، اینٹی بول رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور تمہیں ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہم مجلس سے علیحدہ ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے، کمرے میں بند ہو کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری باندھ لیں گے۔ تو یہ جادو سب سے پہلے باہر، پھر آپ کے جسم، پھر آپ کے دماغ پر حملہ کر کے آپ کو بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے۔ تو آج کسی بھی قسم کا جادو ہو، وہ انشاءاللہ کاٹنے کا طریقہ، اور گھر بیٹھے کاٹنے کا طریقہ، اور آپ کو انشاءاللہ روحانی طور سے مضبوط کرنے کا اور آئندہ کے لیے محفوظ کرنے کا طریقہ عرض کریں گے۔ جو پڑھے گا، جو اختیار کرے گا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ گھر کے شریک ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خود بھی کریں، ان کے میکے میں، اگر عورت ہے تو اس کے میکے میں اس کے والدین، اس کے بہن بھائی کریں، یہ مرد ہے یہ خود کرے، اس کے بچے کریں، اس کی بیوی کرے، اور اس کے والدین اگر ساتھ ہیں تو وہ ہوں، اگر دور ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھ کے اس کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا تصور پہ دم کرنا، اور ان کا کھانے پینے، نمک، چینی، پانی پر دم کر کے کھانے پینے میں استعمال کرنا، اور گھر کے پاک کونوں میں چھڑکنا، زمین پر ناپاک جگہ پر ہرگز نہ گرے۔ انشاءاللہ سارے معاملات کو بہت جلد جڑ سے اکھاڑ دے گا، اور آئندہ کے لیے محفوظ حصار ان کے گرد قائم ہو جائے گا۔ عمل کی مدت منیمم 11 دن اور میکسیمم 21 دن ہے۔ تعداد کیا ہے؟ تعداد ہے 100 مرتبہ۔ تو چلتے ہیں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آیات ہیں: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 ہے۔ اس آیت کو اس طرح ایک دفعہ پڑھا، یہ ایک دفعہ ہو گیا، 100 دفعہ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو استعمال کریں اس طریقے کے مطابق جو ہم نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے شفا اور حفاظت آپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گی۔